الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم بعد حمد الصلاة جمی حاضرین و سامعین گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ جمعۃ المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں
میں نے 9ویں پارے سے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ گو کہ حضور علیہ السلام کے بدری صحابہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ پاک کی بیماری کی وجہ سے جو حضور علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، آپ اس غزوے میں شریک نہ ہوئے، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے اس غزوے کے مال غنیمت میں سے امیر المومنین حضرت عثمان ابن عفان کو برابر حصہ ادا فرمایا۔ لیکن آپ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، سرکار آپ نے مجھے مال میں تو حصہ دے دیا ہے، کیا ان جیسا ثواب بھی میں لے پاؤں گا؟ تو سرکار نے فرمایا، عثمان تمہیں بھی ان کے برابر ثواب دیا جائے۔ آج چونکہ یوم شہادت ہے داماد رسول حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جن کو 35 ہجری 18 ذی الحجہ جمعے والے دن شہید کیا گیا، جن کی شہادت کی خبر نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بیان فرمائی تھی۔ اور آپ اس بات پہ یقین رکھیں کہ شہید وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کی حیات جاودہ عطا کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ مردہ کہنے سے منع کر دیتا ہے۔ بظاہر اس کے کٹے اور پھٹے ہوئے وجود کو دیکھ کے کوئی بندہ اس بات کا اندازہ نہ لگائے کہ یہ مر گئے۔ وہ زندگی اور موت دینے والا رب کہتا ہے یہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں شعور نہیں ہے۔ اللہ کے ہاتھ سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ کے رسول کی برکت سے 12 سال تک زمانہ خلافت میسر آیا۔ 12 سال تک آپ نے اس دین اسلام کی خدمت کی۔ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی کی قرابت داری حاصل ہے، انتہا درجے کی قربت حاصل ہے آپ کو۔ پہلی قرابت داری یہ ہے کہ 5ویں پشت میں 5ویں نسل میں جا کے آپ کا سلسلہ نسب عبد مناف پہ حضور علیہ السلام کے نسب سے مل جاتا ہے۔ دوسری قرابت داری یہ ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ کی جو والدہ ہے، نانی صاحبہ جو آپ کی ہیں ام حکیم، یہ نبی پاک علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ کی جڑواں بہن ہیں۔ اور تیسری قرابت داری یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد آپ کے نکاح میں آئیں، اور یہ اعزاز دنیا کے کسی بندے کو حاصل نہ ہو سکا۔ آپ دیکھیں وہ بندہ کہ جس نے حالت ایمان میں حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کی زیارت کی ہے، حضور پہ ایمان لایا ہے، ساری دنیا کے عبادت گزار، نیکوکار، پرہیزگار، شب زندہ دار، صوفیاء، اولیاء، کتب، غوث، ابدال، قلندر سارے اکٹھے کر لیے جائیں تو کسی عام صحابی کی شان کے برابر نہیں ہو سکتے، جو اللہ نے حضور کے ان دیکھنے والوں کو عطا فرمائی ہے۔ اور ان کی شان قرآن مجید میں جگہ جگہ مختلف انداز میں کائنات کے بنانے والے رب نے بیان فرمائی ہے۔ آپ اور میں جو کام کرتے ہیں اس میں اخلاص ضروری ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ حاجی حج کرتا ہے، لاکھوں روپے لگا کے جا رہا ہے، پوچھو کس لیے؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ نمازی سے اگر پوچھو کہ رات کی شب بیداریاں بھی کرتے ہو، تہجد گزاریاں بھی کرتے ہو، 5 وقت رب کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکاتے ہو، کس لیے؟ وہ کہتا ہے کہ مقصد ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ ہر بندہ جو قول فعل عمل کر رہا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کسی سے پوچھو
جو وہ کام کر رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کی رضا یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے، لیکن پتہ نہیں رب راضی ہوتا ہے یا نہیں۔ یہ وہ حضور کی جماعت ہے جن سے میرا رب کہتا ہے یہ مجھ سے راضی ہو گئے، میں ان سے راضی ہو گیا۔ تو جن سے اللہ راضی ہو جائے ان کی شان اور مقام کا عالم کیا ہوگا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین کا قرآن کہیں پہ کہتے ہیں اولئک ھم الراشدون، اللہ کی طرف سے یہ لوگ ہدایت پر ہیں، رشد پر ہیں۔ کہیں پہ میرا رب کہتا ہے اولئک ھم الفائزون، کامیاب ہونے والے لوگوں کا ذکر اللہ کرتا ہے تو اللہ حضور کی اس جماعت کا ذکر کرتا ہے۔ کہیں جب سچے لوگوں کی بات آتی ہے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو صادقین ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب صادقین کون لوگ ہیں؟ ان صحابہ کے لیے میرا رب کہتے ہیں اولئک ھم الصادقون، اور کہیں پہ ان کے ایمان کی سچی سند دے کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں پڑھی ہے۔ اب ذرا غور کرو، اللہ کہتے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے سچے مومن ہیں۔ تو پھر کس کس شان کا ذکر کیا جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا درجے کی قرابت داریاں، حضور علیہ السلام کی دو بیٹیاں یکے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئی ہیں۔ پوری زمین پہ شاید ہی ایسا بندہ ہو کسی کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں، اور عام نبی کی بات نہیں ہے بلکہ نبیوں کے تاجدار کی بات ہے۔ سارے نبیوں کا سردار ہے، تاجدار، اس کی بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں۔ آپ دیکھو نا حضور کی بارگاہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جناب حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب تھا ہوتا ہے، حضرت عمر بن خطاب کو فاروق اعظم کا لقب ملتا ہے، حضرت مولا علی حیدر کرار کو کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا کا لقب ملتا ہے، اور یہ حضرت عثمان وہ ہے جنہیں ذو النورین کا لقب ملا ہے۔ ذو النورین کتنا پیارا لقب ہے، دو نوروں والے، دو نوروں والے، یعنی حضور کی دو شہزادیاں وہ دونوں نور ہیں، اور ان دونوں نوروں کی وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی لیے فرمایا تھا کہ نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ اس بارگاہ سے دو نور آپ کو عطا ہوئے، اور شاید ہی دنیا میں کوئی ایسی فضیلت کسی کو ملے، نسبت رسول ملے، جو حضرت عثمان ابن عفان کو اللہ نے اور اس کے پیارے رسول کی بارگاہ سے عطا ہوئے۔ آپ صاحب الہجرتین بھی ہیں، دو بار آپ نے ہجرت کی ہے، اسلام کی خاطر، اس دین کی خاطر، ایک بار حبشہ کی طرف، دوسری بار مدینہ منورہ کی طرف۔ اور حبشہ کی ہجرت میں بھی آپ دیکھو، مدینہ آنے والوں کو تو اتنی تکلیف نہیں تھی، خشکی کا راستہ تھا، فاصلہ بھی تھوڑا تھا، اور وہاں مدینے والوں نے تو اپنی آدھی آدھی جائیدادیں ان کے حوالے کر دی تھیں۔ وہاں تو جناب مہاجرین اور انصار کی عجیب اور ضرب المثل قسم کی محبتیں نظر آتی ہیں۔
لیکن یہ ہجرت کرنے والے تو سمندر کے راستے جدہ سے حبشہ، سوڈان، ایتھوپیا، اس علاقے کی جانب انہوں نے رخ کیا اور کشتی کے ذریعے گئے۔ وہاں ان لوگوں میں جہاں جن لوگوں کی زبان مختلف ہے، رہن سہن طور طریقے مختلف ہیں، وہاں حبشہ کا بادشاہ جسے نجاشی کہا جاتا ہے وہ حکمران ہے اور خدا ترس قسم کا، رحم دل قسم کا بندہ ہے۔ لوگ جا کے اس کے بعد پناہ گزین ہوتے ہیں۔ وہ کسی کے مذہب میں چھیڑ خانی نہیں کرتا، عیسائیت کے مذہب پہ۔ یہ ہجرت کر کے وہاں گئے، رہن سہن طور طریقے، زبان، لسان، اس میں بڑا فرق ہے۔ اور حضرت عثمان کے ساتھ تو میرے نبی کی شہزادی سرکار کی لخت جگر بھی ہمراہ موجود ہے اس ہجرت والے سفر میں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت مولا علی کے سگے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی جناب اس سفر میں موجود ہیں۔ مکے والوں کو تو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ لوگ بچ کے کیسے نکل گئے، انہوں نے پیچھا کیا، لیکن ان کو کشتی میسر نہ آ سکی، ایک ہی کشتی تھی، وہ اس پہ روانہ ہو کے چلے گئے۔ انہوں نے بعد میں بڑے تحفے طائف لیے اور جناب بڑے فصیح اللسان قسم کے لوگوں کو لے کے، جو کئی ممالک میں ان علاقوں کی نمائندگی کر چکے تھے، سفارتکاری کے فرائض سر انجام دے چکے تھے، آپ یہ سمجھو وزرائے خارجہ کی ذمہ داریاں ادا کر چکے تھے، ان کو بھیجا تحفے طائف لے کے۔ انہوں نے شاہ حبشہ سے جا کے کہا کہ ان لوگوں نے باپ دادا کا دین بدل دیا ہے، نیا مذہب اختیار کر لیا ہے، یہ باغی ہیں ہمارے اس مذہب کے، ایک نیا فتنہ پیدا کیا ان لوگوں نے، لہٰذا ایسے کرو کہ ان کو ہمیں واپس کر دو، ہم ان کو اس فتنے کی سزا دیں گے، اس فتنے کو یہیں پہ ختم کریں گے۔ اس نے کہا ان کا مذہب بھلا کوئی بھی ہو، میرے پاس تو یہ پناہ لینے آئے ہیں، لہٰذا میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا۔ بارہ بڑے حملے کیے، آخر عمرو بن العاص جو تھا اس نے سوچا کیوں نہ یہ بادشاہ جو ہے عیسائیت کے مذہب پہ ہے، تو اس کے ساتھ ان لوگوں کا اختلاف جو ہے وہ پیدا کیا جائے، میں ان سے جا کے کہوں کہ جس پیغمبر کو تو خدا کا بیٹا مانتا ہے، یہ اسے تو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، بیٹا تو سمجھتے نہیں، حضرت مریم کے کوار بطن سے وہ پیدا ہوئے، لہذا یہاں سے اختلاف پیدا کرو، وہ ان کو کسی طریقے سے اپنے ملک سے نکال دے۔ انہوں نے جا کے جناب اس سے بات چیت کی، اس نے کہا چلو میں ان لوگوں کو بلاتا ہوں، ان سے بات چیت کرتا ہوں، اس سے پہلے کہ کوئی ان میں اختلاف پیدا ہو۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بڑی فصاحت والے، بلاغت والے، حضرت مولا علی کے بھائی ہیں، حضور اسلام کے چچا زاد ہیں، آپ کا لوگوں نے انتخاب کیا کہ آپ جا کے اس امیر حبشہ سے بات کریں، اور آپ کو بات کرنے کا فن اور ڈھنگ خوب معلوم ہے، اس لیے کہ جن لوگوں کی تربیت مصطفیٰ کے گھر میں ہوئی ہو، جن لوگوں کی تربیت کمری والے مصطفیٰ نے کی ہو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں کتاب کی تعلیم دی ہو، جن کا تزکیہ نفس کیا ہو، جنہیں ظاہر باطن سے کملی والے نے پاک کر دیا ہو۔ آپ نے آ کے بادشاہ سے کہا ہے بادشاہ، ہمیں تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی صورت میں جو پیغام دیا ہے وہ اللہ کی وحدانیت کا دیا ہے، اور ہمارا قرآن ہمارے آقا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ نے ان پہ نبوت اتاری ہے، ان کو کتاب دی ہے۔ اس نے کہا سنا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ برا بھلا کہتے ہو۔ آپ نے کہا نہیں، ہمارے مذہب میں، ہمارے قرآن میں تو عیسیٰ کی ماں کے نام کی ایک پوری صورت موجود ہے، سورہ مریم، اگر تو چاہے تو میں تجھے اس سے کچھ آیات سنا دوں، اگر تو چاہے تو میں تجھے اس سے کچھ آیات سنا دوں۔
چنانچہ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی سورہ مریم پڑھنی شروع کی ہے کہ ایک آیت پڑھتے چلے جاتے ہیں. جتنا دربار ہے، جتنے لوگ ہیں، کیفیت کیا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. قرآن پڑھنا شروع کیا، جتنے درباری تھے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، سکتہ طاری ہو گیا. سب پہ عجیب کیفیت ہے، سکتہ طاری ہو گیا ہے، اس لیے کہ آج اس دربار میں قرآن پڑھا جا رہا ہے. حضرت جعفر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور یہ ایسی پاک کتاب ہے، اس کی ایک ایک آیت کے اندر اللہ نے بڑے کمال رکھے ہیں. میرا رب کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ کہتا ہے کہ اس قرآن کو میں پہاڑوں پہ اتار دیتا، وہ اللہ کے خوف سے پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ قرآن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام میری امت کی افضل ترین عبادت قرآن کی تلاوت کرنا ہے. اور یہاں پہ میں بات کروں، میں نے رات بھی عشاء کی نماز کے بعد نشست میں یہ بات کی کہ آپ دیکھو آج اس قرآن کی بے ادبی ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے. ہم نے کچھ اپنے آپ کو بھی سدھارنا ہے. آپ دیکھو ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی جائز ہے، لیکن ہم شادی کے رکے لکھیں، کارڈ لکھیں، ہمیں پتہ ہے نظر پڑھ کے بندہ پھینک دیتا ہے. تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت لکھ کے، بسم اللہ قرآن کی ایک آیت ہے، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کسی صورت کا باقاعدہ حصہ نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے. تو ایک آیت لکھ کے ہم جناب توہین کا ذریعہ بناتے ہیں. یہ گندگی کے ڈھیروں پہ نظر آتا ہے، نالیوں میں نظر آتا ہے. کتنی اخبارات ہیں جناب جن پہ قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی ہیں، یہ نالیوں میں نظر آتی ہیں، گندگی کے ڈھیروں پہ نظر آتی ہیں. تو اگر ہم نے کوئی کام کرنا ہے تو ہم پڑھ سکتے ہیں نا. اشتہار لگاتے ہیں، بینر لگاتے ہیں، ہم جناب اس پہ لکھتے ہیں، قرآنی آیات لکھتے ہیں، احادیث رسول لکھتے ہیں. پھر چاہیے یہ کہ کچھ دنوں کے بعد انہیں ہمیں سنبھال لینا چاہیے. لیکن ہر گھر ایسا ہے کہ جہاں پہ اس وقت قرآن مجید کے اوراق کے توڑے بھرے ہوئے ہیں، سنبھالنے کا کوئی انتظام نہیں ہے ہمارے پاس. تو بے ادبی ہو رہی ہے. کتنے لوگوں نے جناب یہ بجلی کے پول کھمبوں کے ساتھ جناب ٹینڈ وغیرہ جناب لکھ کے لگا دیے، قرآنی آیات کا احترام کریں، یہاں پہ ڈالیں. کتنی ایک ہم اس میں ڈالتے ہیں یا اس سے نکال کے ہم سنبھالتے ہیں. قبروں پہ جناب ساری زندگی بندے کو کبھی نماز پڑھنے کا ہم نے کہا نہیں، ساری زندگی جناب وہ کسی ندی نالے کے کنارے بیٹھ کے گزار دیتا ہے. مرنے کے بعد اس کی قبر پہ پوری سورہ یاسین لکھ دیتے ہیں، آیت الکرسی لکھ دیتے ہیں. اس پہ جناب جانور، گدے، کتے، طرح طرح کے جانور جا کے بے ادبی کر رہے ہیں. تو کیا سورہ یاسین لکھنے سے اس کی بخشش ہو جائے گی؟ سورہ یاسین لکھنے سے بخشش ہو جائے گی؟ ثواب پہنچانا ہے تو قرآن کی سورہ یاسین پڑھ کے پہنچاؤ، آیت الکرسی پڑھ کے پہنچاؤ. ان چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہمیں قرآن کے ادب کے لیے، میں مخالفت نہیں کر رہا کسی معاملے کی، لیکن ہمیں اپنی نسل کو ادب بتانا ہے. بچہ قرآن لے کے آئے تو سینے سے لگا ہو، دیکھنے والا کہے کہ یہ قرآن لے کے جا رہا ہے. آپ دیکھو حال ہی میں سویڈن میں، اس سے پہلے ڈنمارک میں، فرانس میں، آپ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی گئی، خاکے شائع کیے گئے، قرآن جلائے گئے، اور یہ تو روز کا معمول ان لوگوں نے بنا دیا ہے. بے ادبی کر کے تمام آسمانی کتابوں پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے. قرآن کوئی جلاتا ہے تو جلائے، ہمیں کیا، نعوذ باللہ من ذالک. ہم 5 منٹ کے لیے آپ سے کہتے ہیں جمعے کے بعد جناب باہر چوک میں کھڑے ہوئے احتجاج کے لیے،
لیکن آپ لوگ اس بات کو ویسے ہی واقعہ سمجھ لیتے ہیں، چلو ہم یہاں پہ احتجاج کریں گے لیکن اس سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا دیکھے گی، اور کچھ ہو نہ ہو کل اللہ کی بارگاہ میں تو ہم عرض کریں گے مالک کچھ بھی ہے، چلو ہم نے ان لوگوں سے نفرت کا اظہار کیا ہے، تیرے قرآن سے محبت کا اظہار تو کیا ہے نا۔ تو جمعے کی نماز کے بعد آج 5 منٹ کے لیے آپ کھڑے ہوں گے سارے حضرات، ذرا ہاتھ اٹھائیں سارے، دیکھیں یہ حلف ہے جمعے کی نماز کے بعد چوک میں کھڑے ہو کے، زیادہ دور آپ کو نہیں لے جاتے، گرمی ہے، شدت ہے موسم میں، لیکن ہمیں احتجاج کا حق تو حاصل ہے نا۔ ہم اپنے اسلامی بھائیوں سے رب کی بارگاہ میں، رسول کی بارگاہ میں اس بات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں مالک ہمیں بڑا دکھ ہے یہ قرآن جل رہے ہیں، ہمارے سامنے کوئی ایسی حرکت کرے اسلامی ملک میں کرے تو ہم اسے ماریں، سزا دیں، لیکن اس کے باوجود جس ملک میں بدقسمتی سے ہم رہ رہے ہیں، اس ملک میں 295 بی اور سی کے قانون بنے ہوئے ہیں، آپ مجھے بتائیں آج تک ان پہ کتنے امپلیمنٹ ہوا ہے؟ کتنے قرآن کی توہین کرنے والوں کو ہمارے اس ملک کی عدلیہ نے جناب سزا سنائی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کی؟ غازی ممتاز قادری کا قصور کیا تھا؟ آسیہ مسیح جس نے اعلانیہ طور پہ توہین کی رسول اللہ کی بارگاہ میں، ہمارے ان ججوں نے اسے چھوڑ دیا، فرانس نے اسے جناب نیشنلٹی دے دی، اپنے پاس بلا لیا تاکہ آئندہ کوئی بھی ایسی حرکت کرے تو اسے یورپ جو ہے نا وہ ویزا فراہم کرے گا۔ ہم کہتے ہیں لعنت بیٹھتے ہم ایسے ویزوں پہ جن میں رسول اللہ کی بے ادبی اور گستاخی پائی جائے، اور ہمارا عقیدہ ایمان ہے انشاءاللہ العزیز ان ممالک میں ان قریب اسلام کے جھنڈے لہرائیں گے، اس لیے کہ ایران کے اندر جب سن 6 ہجری کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے دعوت اسلام کے خطوط لکھے تھے تو خسرو پرویز نے، کسرا نے حضور اسلام کے خط مبارک کی بے ادبی کی تھی، پھاڑ دیا تھا اس نے۔ ادھر مدینے میں میرے آقا نے فرمایا تھا ان قریب اس کی سلطنت پاش پاش ہو جائے گی اور ایران کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ جہاں پہ بے ادبیاں ہوئی ہیں لوگ بولیں نہ بولیں، وہ مالک تو دیکھنے والا ہے نا۔ ابو لہب جیسا بدبخت اگر حضور پہ انگلی اٹھائے تو اللہ تعالیٰ خاندان سمیت اس کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ اس کا بیٹا اگر حضور علیہ السلام پہ جانور کی بھاری بھرکم اجری آ کے پھینکے تو سرکار نے فرمایا جا اللہ کوئی درندہ مسلط کرے تجھ پہ۔ یمن کے لیے تجارتی سفر جا رہا تھا، وہ بھی تیار تھا، لیکن اس کے باپ نے کہا کہ بھلا ہم بھتیجے کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے دین اسلام کو نہیں مانتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس کی زبان سے جو نکل جائے وہ ہو کے رہتا ہے، تو کہیں اس پہ کوئی درندہ مسلط نہ ہو جائے۔ اس نے کہا نہ جا تو، بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے کہا نہیں اس کو جانا پڑے گا، یہ جائے گا۔ راستے میں اس نے اس بندے کے لیے ایسے اہتمام کیے، 10-10 20-20 بندے دائیں بائیں آگے پیچھے لٹائے، بیچ سنٹر میں اس کو لٹایا کہ شاید یہ بچ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پہ ایک شیر مسلط کیا، بعض لوگوں نے کتا کہا ہے، وہ مسلط کیا جس نے سارے لوگوں کو سونگتے سونگتے جب ابو لہب کے بیٹے کی باری آئے بیچ سے اسے اٹھایا، جا کے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو انسان بولے نہ بولے وہ تو دیکھنے والا ہے نا، اس کو کوئی جو مرضی ہے کہے، وہ اپنی بات سن لیتا ہے، لیکن وہ رسول کے خلاف کوئی سنتا نہیں ہے۔ تو دوستان گرامی قدر ان ممالک میں دیکھو توہین ہو رہی ہے قرآن کی، صاحب قرآن کی، تو اس کے بعد ہم نے جو کام کرنا ہے وہ قرآن لوگوں کو دکھا کے اس کی عزت ادب احترام کر کے کرنا ہے۔ پہلے جناب گھروں سے بچیوں کی ڈولیاں رخصت ہوتی تھیں تو سارے معاشرے کو دکھا کے قرآن دیتے تھے، اس کے سائے کے نیچے سے گزارتے تھے اور کہتے تھے بیٹا یہ قرآن لے جا اور کچھ کر نہ کر، ایک اس کو وہ تخت پوش دیتے تھے کہ یہ تیرے گھر کی موبائل مسجد ہے، کسی مناسب مقام پہ رکھ کے اس پہ نماز بھی پڑھنا ہے اور اس قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے۔
جن گھروں میں نماز روزے کا اہتمام ہو، قرآن کی تلاوت ہو، ان لوگوں کی نسلیں تباہ اور برباد نہیں ہوتی۔ لیکن ہم نے کہا یہ پرانے لوگوں کا فیشن ہے، چھوڑو اسے، یہ سلسلے دینے ہی ہم نے بند کر دیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا شاید ان کے دور کا واقعہ ہے، یا حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا واقعہ ہے۔ ایک باپ نے بیٹی سے کہا تھا، بیٹا جب تو جوان ہوگی نا، میں تجھے رخصت کروں گا تو انشاءاللہ میرا وعدہ ہے میں دنیا کی ساری نعمتیں دے کے تجھے رخصت کروں گا۔ تو انسان کے حالات ایک جیسے تو نہیں رہتے نا۔ جب جوان ہوئی تو حالات بڑے پتلے تھے، بڑا غریب تھا، دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو بار بار وعدہ یاد آتا تھا، بیٹا تجھے کیا دوں، پاس تو کچھ نہیں۔ کہتے ہیں اس فقہ کے امام کی بارگاہ میں گیا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں دنیا کی ساری نعمتیں، سارے خزانے دے کے رخصت کروں گا۔ آپ نے کہا جا، جب رخصتی کا وقت آئے میرے پاس آ جانا، یہ ساری نعمتیں خزانے میں تمہیں دے دوں گا۔ جب شادی والے دن گیا تو آپ نے اپنی لائبریری سے قرآن اٹھایا اور کپڑے میں لپیٹ کے فرمایا، جا اپنی بیٹی کو یہ دے دے، دنیا کے سارے خزانے اللہ نے اس قرآن میں رکھے ہوئے ہیں، تیری منت ادا ہو جائے گی۔ لیکن آج ہم اس قرآن کو چھوڑ کے پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہم نے اس کو جناب انگلش لینگویج سکھانے کے لیے، چائنی بولی سکھانے کے لیے، کورین اور جاپانی بولی سکھانے کے لیے ہزاروں روپے لگا دیے، اس لیے کہ یہ اس کمائی سے کل کچھ کما کے لائے گا۔ لیکن ہم کہتے ہیں یار ساری تعلیم حاصل کر لو، پی ایچ ڈی کی آخری ڈگری حاصل کر لو، یہ دنیا کا فائدہ تمہیں دے سکتی ہے، لوگوں کی غلامی اور نوکری تک تمہیں لے کے جا سکتی ہے، لیکن یہ قرآن ہے جو تمہیں رسول اللہ کے مصلی تک لے کے آنے والا ہے۔ یہ تمہیں نوکریوں تک لے کے جانے والا نہیں ہے، غلامیوں تک لے کے جانے والا نہیں ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کی سب سے چھوٹی سورت پڑھ کے رب کی بارگاہ میں دعا کرو، مالک اس کا ثواب میری ماں کو دے دے، خدا کی قسم سورہ کوثر سے بھی وہ بخشی جا سکتی ہے۔ لیکن اس پہ ہمارا اہتمام کوئی نہیں ہے۔ آج ہمارے بچوں کو قرآن نہیں آتا پڑھنا۔ گھروں میں جا کے سنو اپنے بچوں سے، کم از کم مسجد بھیج دو، قاری صاحب، امام صاحب میرے بچے کو قرآن سکھائیں۔ قرآن کی ایک آیت پڑھے گا، خدا کی قسم رب تم پہ مہربان ہو جائے گا۔ تو دوستو اس دور میں ایک بڑی بے ادبی ہو رہی ہے، تو ہم اس پہ پرزور احتجاج کرتے ہیں، اپنی گورنمنٹ سے کہتے ہیں سرکاری سطح پہ ان لوگوں کی بے ادبی کا جواب دیا جائے، اس لیے کہ ہم کسی مذہب کو برا نہیں کہتے، اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت ضرور کرتے ہیں، لیکن ہم نے کسی طرح بھی کسی کے مذہب کی بے ادبی نہیں کی، توہین نہیں کی۔ ہمارے پاس کتنے ہندوؤں کے مندر موجود ہیں، عیسائیوں کے چرچ موجود ہیں، ہماری گورنمنٹ جناب باقاعدہ انہیں سیکیورٹی فراہم کرتی ہے، کبھی بے ادبی نہیں ہوئی۔ لیکن کوئی اگر رسول اللہ کی یا قرآن کی بے ادبی کرے تو ہم پھر اسے چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ لہٰذا ہمارا دین ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان معاملات میں کم از کم بولیں ضرور۔ آج اگر کوئی تمہارے باپ کو گالی دے تو تم ساری زندگی کے لیے جناب اس سے جھگڑے فساد کرتے ہو، اور کوئی تمہاری قرآن کی بے ادبی کرے، رسول اللہ کی بے ادبی کرے، اس پہ ہمارا ایمان ہی نہ جاگے، غیرت ہی نہ آئے ہمیں۔ جب تک حضور سے ہر شے سے بڑھ کے محبت نہیں ہوگی، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی آخری بات کرتا ہوں، ٹائم 2-4 منٹ لیٹ ہوئے ہیں لیکن معافی چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ساری زندگی قرآن سے محبت کی ہے، اور یہ قرآن کا سارا تحفہ اکٹھا اور جمع کر کے دینے والی ہستی حضرت عثمان بن عفان ہے۔ آپ نے جمع کر کے دیا ہے قرآن، جامع القرآن ہے آپ۔ نبی پاک صاحب نے ایک موقع پہ اپنی پسند کی 3 چیزیں بیان فرمائیں، تو حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا مجھے بھی فلاں فلاں 3 چیزیں پسند ہیں۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، آپ نے کہا مجھے بھی فلاں فلاں 3 چیزیں پسند ہیں۔
جب وہ بیان کر چکے تو حضرت عثمان کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا بھوکوں کو کھانا کھلانا، اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا مجھے پسند ہے. ساری زندگی قرآن کے ساتھ گزری ہے، یہاں تک کہ جس دن آپ کو شہید کیا گیا آپ کا قرآن کھلا ہوا تھا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان آیتوں پہ آپ کا خون جا کے گرتا ہے، اس لیے کہ عثمان اور قرآن کا دامن ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتا دنیا نے دیکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم پہ کرم فرمائے، ہمیں قرآن کی عزت کا رکھوالا بنائے.